علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، بزم سخن کی یہ محفلیں جاری ہیں، مختلف احباب تشریف لاتے ہیں، مختلف گفتگو ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ہم مینچسٹر گئے، بریڈفورڈ گئے، اور وہاں ایک بہت اچھا ایونٹ ہوا۔ یورکشائر ادبی فورم کے تعاون سے ایک بڑی اچھی محفل سجائی گئی۔ بہت عرصے کے بعد، کووڈ کے بعد کچھ دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کچھ تقریبات دوبارہ شروع ہونے کی ایک رمق نظر آئی، ایک روشنی نظر آئی، اور اس نے بہت دل کو مسحور کیا۔ بڑا شکر اللہ کا ادا کیا ہم لوگوں نے کہ ہم دوبارہ مل رہے ہیں، دوبارہ محفلیں جم رہی ہیں، دوبارہ زندگی بحال ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، آنا جانا، محبتیں میں جو دوبارہ رک گیا تھا سلسلہ، وہ پھر سے بحال ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں جب ہم وہاں گئے، بہت سے دوستوں سے، بہت سے احباب سے وہاں ملاقات ہوئی، اور ایک ایسی خاتون شاعرہ سے ہماری ملاقات ہوئی جن سے 2017 میں ہماری جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، غالباً 2016 میں ہوئی تھی، جب ہم بریڈفورڈ گئے تھے بزم سخن کا ایک پروگرام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ان سے ہم نے درخواست کی، اور وہ پھر لندن تشریف لائیں۔ ہمارے عقیل دانش صاحب کا جب ہم نے جشن عقیل دانش کیا تھا، اس میں تشریف لائیں۔ بہت ان کی شاعری کو پسند کیا گیا، بہت اچھا انہوں نے پروگرام کیا، بہت اچھی ان کے ساتھ بات چیت رہی، لیکن پھر بعد میں ظاہر ہے سلسلے جو ہے وہ رک گئے۔ لیکن ابھی جب پچھلے دنوں گئے اور ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ آپ کو لگ بھگ کوئی 52 سے زیادہ ایوارڈز مل چکے ہیں ادبی خدمات کے عوض۔ آپ کی کوئی 12 سے زیادہ کتب ہیں جو آ چکی ہیں، میرے خیال ہے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی آ رہی ہیں، پائپ لائن میں ہیں۔ آپ نائب صدر ہیں کاروان ادب کی، بانی و صدر ہیں خزینہ شعر و ادب برطانیہ کی، ڈائریکٹر ہیں اردو گلوبل نیٹ ورک کی، صدر شعر و ادب پاکستان پریس، ڈائریکٹر آف مانچسٹر شریف اکیڈمی جرمنی، اور صدر شعبہ اردو سینٹرل پریس کلب ہیں۔ آپ نے لاتعداد ایوارڈز حاصل کیے ہیں، کئی کتابیں نظم کی، غزلوں کی، نثر نگاری کی آ چکی ہیں۔ آپ ریڈیو ٹی وی پریزنٹر بھی ہیں، اور ہماری بہت اچھی دوست ہیں، بہت اچھی شاعرہ محترمہ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ مانچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں نغمانہ صاحبہ؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بڑی نوازش، بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے میرا تعارف کروایا، ذرا نوازی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور ایسی ہستی موجود ہے۔ دوستوں، جان بھائی کا ایک شعر تھا کہ اپنے سب دوست کام کر رہے ہیں، اپنے سب یار کام کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ نام کر رہے ہیں۔ تو بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جو نام کر رہے ہوتے ہیں، جو شعر و شاعری اور ادب کی خدمت صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں شعر و ادب سے محبت ہوتی ہے، جو اردو زبان کی چاہ رکھتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی بہت بڑے مجمع میں اپنے اشعار سنائیں، یا وہ کسی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر اپنے اشعار سنائیں، یا وہ کہیں ایسی محفل میں جائیں جہاں ان کو بہت سراہا جائے، یا وہ چند دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے اشعار سنا رہے ہو۔ ایسے ہی آج ہمارے دوست ہیں، وہ انشاءاللہ وہ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے کراچی سے، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان سے بھی بات ہوگی۔ لیکن چلتے ہیں مینچسٹر اور نغمانہ جی سے باتیں کرتے ہیں۔ نغمانہ جی، آپ سنائیے، کیا حال ہے والے مینچسٹر کی ادبی فضا کچھ بحال ہوئی، کچھ بہتریاں آنا شروع ہوئی وہاں پہ؟ جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم آپ کے تمام ناظرین اور حاضرین اور سامعین، سب کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ بڑی محبت آپ کی۔ بالکل جی، آغاز تو ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے اپنے خزینہ شعر و ادب کے 2 پروگرام پائپ لائن میں ہیں، ایک 24 جولائی کو اور ایک 29 جولائی کو انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ یہاں کے لوکل ہال میں ہوگا، اور پوری امید ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اب زندگی جو ہے وہ نارمل شاہراہ کے اوپر گامزن ہو جائے گی۔ اور ابھی آپ کام کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے میری ایک دم سے ہی رگے ظرافت پھڑکتی ہے، تو وہ کام کے متعلق ایک شعر آپ کی نظر کرتی ہوں کہ ڈوب جاتی ہوں۔ یہ ایک اس کو میں نہیں چھوڑ دیتی ہوں، یہ کہتی ہوں کہ کام کے وقت تیری یاد ستاتی ہے بہت، کام کے وقت تیری یاد ستاتی ہے بہت، کام کے وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ واہ، کیا بات ہے۔ ہاں، نہیں کام تو اب تو کام شروع ہو گئے نا، اب تو واپس ہم آ گئے زندگی کی ڈگر پر، روانہ دواں ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ یہ پچھلے 1.5 سال تو ظاہر ہے تقریبات کا بالکل ہم نہیں کر سکے، ملاقاتیں بھی نہیں ہو سکیں، تو اس بیچ آپ نے بھی آن لائن مشاعروں میں شرکت کی ہوگی، تو کیسا رہا یہ تجربہ آپ کا؟
कमाल, यकीन करें कमाल का तजुर्बा था। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई और दुनिया के गोशे-गोशे में हर हफ्ते 2 प्रोग्राम ऑनलाइन हो जाते थे। हुँ, लगभग कोई 100 के करीब मुशायरे पड़े होंगे, इंडिया से लेके, शिकागो से लेके, जर्मनी से लेकर और अमेरिका, अफ्रीका अभी तक नहीं पहुँच सके हम। हुँ, और माशाल्लाह बहुत नए-नए दोस्त अहबाब से मुलाकात हुई, हल्क़ा अहबाब वसी हुआ। हुँ, बहुत ही खूबसूरत प्यारा तजुर्बा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी रसाई जो है इतने अच्छे-अच्छे लोगों के साथ तक हो जाएगी और वो उनके साथ हमें भी इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलेगा, उनके ख़यालात से और उनके इल्म से बहरामंद होने का मौका मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा रहा और हुँ, हनूज़ जारी है। कल भी माशाल्लाह एक ऑनलाइन मेरा प्रोग्राम था। हुँ। एक मुशायरा कल भी अभी पढ़ा है। तो अच्छा, बस आपने कहा कि बहुत अच्छा मौका मिला, एक अच्छा सिलसिला शुरू हुआ। वाक़ई कुछ लोग तो बिल्कुल एक तरह से वो महफ़िलों में जाते ही नहीं थे, व आम हालात में भी नहीं जाते थे, लेकिन जी। उनको इसके ज़रिए दुनिया भर में एक एक्सपोज़र मिला और शायरी को, अदब को फ़रोग़ तो मिला। लेकिन क्या इसकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुतात नहीं हो गई? मतलब कहते हैं ना, कद्र खो देता है रोज़ का आना-जाना, ऐसा लगता है अ, आपको? जी, असल में ऐसे है, लेकिन ये है कि रिपीट बहुत कम हुए हैं। अगर किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन ने अमूमन ऐसा ही होता है कि पूरे साल में 3-4 करवाए होंगे। फिर हुँ। दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन ने कराए हैं, वहाँ नए लोग थे। फिर तीसरी ने करवाए हैं और हमने भी ये कोशिश की है कि एक कलाम अगर जहाँ पढ़ा है तो उसको दोबारा दूसरी जगह पर ना पढ़ा जाए। अच्छा, लेकिन नगमाना ये तो आप कर सकती हैं ना, माशाल्लाह आप ज़ूदगो शायरा हैं, बहुत अच्छा आपका कलाम है, आपकी इतनी किताबें आ चुकी हैं। लेकिन बाज़े लोगों को हमने देखा कि वही रिपीट हो रही हैं, वही चीज़ें बार-बार, और जब एक ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड बन जाए, उसके बाद वो रिपिटिशन जो है वो मतलब ज़ाहिर एक दौर था ना जब मुशायरे बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होते थे, तो आप जहाँ एक मैनचेस्टर में कुछ पढ़ दें, लंदन में कुछ पढ़ दें, कराची में कुछ पढ़ दें, लाहौर में कुछ पढ़ दें, तो पता नहीं चलता था। लेकिन अब तो पता चलने लगा है। तो इससे वो कुछ मयार भी एक गिरा है, क्या समझती हैं आप? असल में मुझे अपने से ज़्यादा मोतबर और ज़्यादा साहिबे इल्म लोगों से मेरा राब्ता हुआ है ऑनलाइन, बराह रास्त जो हुआ है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत ख़्याल रखा है इस बात का कि हुँ, प्रोग्रामों में तनव्वुर भी बरकरार रहे, ताज़गी भी बरकरार रहे और रिपीट पर कुछ बहुत ही कम मुझे सुनने को मिला है। सही। क्योंकि हम टॉपिक भी रखते रहे हैं, कभी जहेज़ का मौज़ू होता था, कभी माँ का, कभी बेटे का, कभी बहू का और हालात हाज़िरा के बारे में, कोरोना पर हो गया और इस तरह के टॉपिक्स रख के तो वो पर्टिकुलर चीज़ें ही सुनने को और पढ़ने को मिली हैं। इसलिए बहुत कम इम्कान हुआ है ऐसा कि किसी का दोहराया हुआ कलाम हमें अच्छा। सुनने को अच्छा, मिला हो। हम इस तरह करते हैं कि आपसे कुछ ऐसी बातें समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे नाजरीन को भी कुछ उससे फ़ायदा हो। आप बहरहाल गुजरात, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़, आप वहाँ से यहाँ बरतानिया तशरीफ़ लाईं, तो ये जो आपको इल्म और अदब की एक रोशनी अंदर मौजूद थी, एक शमा रोशन थी आपकी, ये वहाँ से ही आप कर रही थी या यहाँ आके क्योंकि हिजरत के दुख झेले और मुख्तलिफ़ मसाइल झेले तो शेर कहना शुरू किया, या शुरू दिन से ही आप शायरी की तरफ रग़बत थी आपकी? अच्छा, मैं आपको बताऊँ गुजरात सिर्फ़ मैं अक्सर ये ज़िक्र करती हूँ कि मैं पैदा होने के लिए मेरे वालिदैन मुझे गुजरात ले गए थे। उसके बाद 2 साल की थी तो हम लोग मेरे वालिदैन जो थे वो सियालकोट शिफ्ट कर गए थे। अच्छा। सियालकोट और लाहौर 2 शहरों से बहुत गहरा ताल्लुक रहा। हुँ, लाहौर फिर मेरा मेके वाले थे लाहौर, उसके बाद शिफ्ट कर गए थे मॉडल टाउन लाहौर में उनकी रिहाइश थी और सियालकोट मेरा ससुराल है। तो अच्छा। ज़्यादा जो मेरी तालीम और तरबियत है वो मेरे में चूँकि मेरी शादी भी मामू के घर में हुई तो मेरे जो ननिहाल थे वो सियालकोट में रहते थे। तो हाँ, हाँ। मेरी जो तालीम का सिलसिला है वो सियालकोट में ही तकरीबन मुकम्मल हुआ। तो बचपन से ही मैं 10 साल की थी ग़ालिबन तो तब से मैंने लिखना शुरू किया और इसकी वजूहात भी थी कुछ क्योंकि मेरी एक बहन नॉवलिस्ट और मेरे वालिद साहब जो थे बहुत ही आला ज़ौक़ रखते थे। गो के खुद शेर नहीं कहते थे लेकिन घर में एक छोटी-सी लाइब्रेरी होने की वजह से उनकी जो कलेक्शन थी जैसे साहिर लुधियानवी कह लीजिए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कह लीजिए, इक़बाल, ग़ालिब ये पढ़ने के मौका मुझे बहुत मिले। तो हुँ, मैं अपने आप रूहानी उस्ताद तो मैं कहती हूँ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और साहिर लुधियानवी को। हुँ। क्योंकि मैंने शुरू में जब लिखना शुरू किया 9-10 साल की उम्र में तो इन्हीं के तर्ज़ तकल्लुम को मैंने अपनाकर लिखना शुरू किया। अच्छा।
تو بس پھر اتفاق سے فرینڈس نے کہا، دوستوں نے کہا کہ یہ بھیجو، اخبارات میں بھیجو، تو مشرق اخبار تھی اور جنگ اخبار اس وقت بھی نکلتی تھی، اخبار خواتین وغیرہ۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے بھیج دیے، کیونکہ ہر قسم کے اخبار گھر میں آتے تھے، ایڈریسز اس کے اوپر لکھے ہوتے تھے، تو ہوں وہ چھپنا شروع ہو گئیں چیزیں۔ اور میں اب ہمیشہ میں نے اپنے اوریجنل نام سے ہی لکھا، نغمانہ قبل شیخ کے نام سے لکھا۔ تو پھر جی اس سے حوصلہ افزائی ہوئی، بہت شروع میں ہی پذیرائی ملنی شروع ہو گئی میری نگارشات کو۔ اور پھر 16 سال کی عمر میں، یہ آپ بات کری پاکستان کی؟ جی جی، اچھا یہ میں بات کر رہی ہوں سیالکوٹ اور لاہور کی۔ اچھا اچھا جی، تو وہ شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ، اور 16 سال کی عمر میں میری ایک پہلی جو میرا شعری مجموعہ تھا شیشہ گھر کے نام سے۔ اچھا ماشاء اللہ، 16 سال کی عمر میں! یا میں شیشہ گر تھی، مجھے پتھروں کو سونپ دیا، میرے مزاج سے یہ انتقام ہے کہ نہیں، تو یہ اس وقت تیار ہو چکا تھا۔ ماشاء اللہ، 16 برس کی عمر میں آپ کی پہلی کتاب آ گئی، تو ظاہر ہے پھر تو ایک سلسلہ چلتا رہنا چاہیے تھا اور کتابیں مختلف آتی رہنی چاہیے تھی۔ تو یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری کرنا مشکل نہیں تھا؟ مطلب اس وقت کے حالات میں گھر والے کہتے ہوں گے بھائی شاعری واعری چھوڑو، پہلے پڑھائی کرو۔ میں پڑھائی میں ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، تھوڑا سا پڑھ کے میرے بہت سارے نمبر آتے تھے، اس لیے کہ میں فوکس کر کے پڑھتی تھی، یہ نہیں کہ شروع کتاب کی اور آخر تک رٹا لگاتے گئے۔ میں فوکس کر لیتی تھی، اور اس کے اوپر جتنے ٹارگیٹڈ نمبر ہوتے تھے وہ پورے مجھے ماشاءاللہ ملتے تھے۔ اسکول میں اور بھی ایکٹیویٹیز تھیں، ڈراموں میں حصہ لینا، اسپورٹس مین اسپرٹ بھی بہت تھی، اسپورٹس وومن اسپرٹ ہوں تھی میرے اندر، بیسٹ ایتھلیٹ اسکول اور کالج کی بھی میں رہی ہوں۔ تو میری شاعری کبھی مخل نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی میرے کسی کام میں، ہوں کیونکہ اگر کام کو بانٹ لو مختلف خانوں میں بڑے مناسب طریقے سے، ہوں تو زندگی بڑے سموتھ، بڑے آرام سے، ہوں بغیر تو کسی آپ توقع۔ جب اس وقت شعر کہتی تھی، ظاہر کالج یونیورسٹی کے زمانے میں تو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، لوگوں کو جاتے ہیں، مشاعرے بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا وہاں لوکل مشاعروں میں شرکت کیا کرتی تھیں، تقریبات میں جاتی تھیں؟ اور اگر جاتی تھیں تو اور کون کون سے اس وقت بڑے نام تھے جو آپ کے ساتھ اس وقت مشاعروں میں ہوتے تھے؟ میری توبہ استغفار تھی، مشاعروں میں جانے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں تھی، بڑی مشکل سے، چونکہ سب سے کم عمر تھی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی، بڑی مشکل سے لکھنے کی اجازت ملی تھی، ہوں اور اپنی عمر سے بڑا بہت ہی وسیع کینوس تھا میرا، اپنی عمر اور تجربے سے اوپر جا کر میں شعر کہتی تھی اور نثر بھی لکھتی تھی، تو ہوں مشاعروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہی میری منگنی بھی ہو چکی تھی، اور میرے جو ہونے والے شوہر تھے وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ہماری فیملی ساری کی ساری کاروباری کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، تو کوئی بھی مشاعرہ پاکستان کا میں نہیں اٹینڈ کر سکی۔ بہت بڑے بڑے مشاعروں کے مجھے انویٹیشن ملتے تھے، لیکن پھر تھوڑا سا رو دو کہ میں یہ سوچتی تھی، خوش ہو جاتی تھی کہ کم از کم مجھے لکھنے کی اور چھپنے کی تو اجازت ہے نا گھر سے۔ یہ تو بات تو ہے، صحیح بات۔ میں کسی مشاعرے میں، جب تک میری شادی نہیں ہوئی، میں کسی بھی مشاعرے میں شرکت نہیں کر سکی، ماں سوائے اسکول کالج کے مشاعرے، ہوں ان میں ضرور میں شرکت کرتی تھی، اور اکثر مجھے انعامات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ اچھا اچھا، اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایک تناظر جو تھا نا، ظاہر ہے برطانیہ آنے کے بعد یہاں مواقع ملتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چند محفلیں ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ہی یہاں پہ ایک ہم ماحول بنا سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں آئیں تو اس وقت جس جگہ آپ آئیں، مینچسٹر غالباً آپ وہیں آئی تھیں اور وہیں اس کی آپ کی رہائش ہے، تو کیسا ماحول تھا شروع میں جب آپ آئی یہاں پہ؟ کوئی شعر و ادب کے حوالے سے کام ہوتا تھا یا آپ نے کچھ بنیاد ڈالی چیزوں کی؟ اصل میں مانچسٹر آنے سے پہلے، یو کے آنے سے پہلے ہم لوگ بحرین میں تھے۔ اچھا شادی کے فوراً بعد ہمارا وہاں پر، میرے شوہر کا بزنس تھا، تو ہم وہاں پر شادی کے فوراً بعد وہاں شفٹ ہو گئے تھے، تو وہاں پر ہم نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی بزم اردو ادب کی۔ اچھا، تو وہاں سے شروعات یہ ہوئی ماشاءاللہ، وہیں پر بحرین مجھے میں تو بہت مشاعرے ہوتے تھے، بہت تقریبات جی ہوتی تھیں وہاں۔ بہت ہی خوبصورت مشاعرے وہاں پر ہوتے تھے، اور انڈیا کے لوگ بھی، اور اہل زبان بہت وہاں پر، بہت اچھے طریقے سے پذیرائی بھی ملتی تھی، تو وہیں سے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ پرامس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ جتنی چاہے کتابیں لکھیے گا، چھپوائیے گا۔ تو شادی سے پہلے پھر چھپوانے کی اجازت مجھے نہیں ملی تھی، لیکن پہلی کتاب جو ہے الحمدللہ بحرین میں
میرے شوہر نے ہی اس کی تقریباً رونمائی کروائی اپنے ہاتھوں سے، اور اچھا ماشاء اللہ. اس وقت کے جو وہ کونسلیٹ تھے، اور ان کے بہت اچھا ایک فنکشن کروایا. تو پہلی کتاب تو میری بحرین میں آ چکی تھی. ہوں. پھر جب میں یہاں پر آئی ہوں، وہاں سے 7 سال وہاں ہم نے گزارے، تو یہاں پر اتنا خوبصورت اس وقت ماحول تھا. مانچسٹر کا 300-400 کے قریب جو لوگوں کی محفلیں ہوتی تھیں، بہت بڑے بڑے مشاعرے یہاں پر اس وقت ہو رہے تھے، جس میں کہ حلقہ ارباب ذوق اور کاروان ادب جو ہے اس میں سر فہرست تھے. ہوں. تو وہ جو ہی میں نے یہاں قدم رکھا، تو کاروان ادب کے جو کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا اور مجھے عہدہ بھی دے دیا. اور حلقہ ارباب ذوق نے میری تمام 12 کی 12 شعری مجموعوں کا انہوں نے ماشاءاللہ تقریب رونمائی بھی کروائی. بہت ہی خوبصورت اس وقت ماحول تھا، لوگوں میں بہت ایک یعنی کہ کہتے ہیں نا، ایک ایکسائٹمنٹ تھی اس ہوں. کے بارے میں کہ یہ کچھ نیا یہاں. میں 95-96 کی بات کر رہی ہوں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ دیکھیں، ہوتا یہ کہ پاکستان میں جب ہوتے ہیں یا ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پہ انڈیا پاکستان جہاں کہیں بھی، وہاں مختلف حالات ہوتے ہیں. وہاں ہمارے پاس، شاید میں سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے، شعر کہنے کے مختلف مواقع ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایسے حالات ہر وقت پیش نظر ہوتے ہیں کہ لوگ شعر کہہ سکتے ہیں، لوگوں پہ گزر رہی ہوتی ہے، مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، مصائب دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوشیاں غم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اہل خانہ کے درمیان، اور بہت سی چیزوں کو ہم پنپ رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پردیس میں آ جاتے ہیں یا دوسرے ملک میں آ جاتے ہیں، تو وہاں ہمارے پاس ویسے تو زندگی گزارنے کے تو طریقہ کار تو بدل جاتے ہیں، شاید ہمیں آسائشیں میسر آ جاتی ہیں، لیکن کچھ ایک آدھ جو مخصوص اور مشترکہ جو ہمارا دکھ ہے وہ سب کا وہی ہوتا ہے، ہجرت یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں مواقع اس قسم کے شعر کہنے کے میسر نہیں آتے. تو آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ آپ کو میسر آئے یہاں شعر کہنے کے مواقع؟ دیکھیے، جو رزلٹ ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. 12 شعری مجموعے میں جب میں اس ملک میں آئی تھی تو میرے پاس صرف 2 ہی شعری مجموعے تھے. ماشاء اللہ. میرے خیال میں مرد اور عورت کے حالات زندگی میں فرق ہوتا ہے. یہاں پر جو مرد ہیں وہ زیادہ ٹینشن کا شکار ہیں، ان کو فل ٹائم جابس کرنی پڑتی ہیں گھر سے، اور جی. دور رہتے ہیں، تو ان کو تھوڑے، میں سمجھتی ہوں کہ شعری مواقع، شعر کہنے کے مواقع شاید کچھ تھوڑے قدرے کم ملتے ہوں گے. خواتین کو میں نے کبھی 9 to 5 جاب نہیں کی. ہوں. یہاں الحمدللہ حالات وہاں بھی ہمارے خوشگوار تھے، اور یہاں پر بھی الحمدللہ اس طرح کی سہولیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے میسر رہیں کہ گھر کی طرف سے کوئی پریشر تو تھا نہیں کہ میں نے کوئی ضرور 9 to 5 جاب کرنی ہے. ٹرانسلیٹر کی، انٹرپریٹر کی جاب کی، شوق سے کی. اردو جی. پڑھانے کی جاب کی، 2 گھنٹے دن میں، وہ بھی شوقیہ کی. اور پھر بعد میں اس سے کچھ انکم بھی ہوتی تھی مجھے، تو وہ پھر میں اپنے ہی شوق پر لگا لیتی تھی. جی. اچھا ایسے تو نگوانا، مجھے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھے شاعر ہیں آپ، افسانہ نگار بھی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، مبصر و تجزیہ نگار ہیں آپ، کوآرڈینیٹر ہیں حلقہ ارباب ذوق کراچی کے، سیکرٹری انفارمیشن ہے پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل کراچی کے، بانی و کنوینئر ہیں مماثلات اسرار تخلیقی فورم کے، معلم بھی ہیں، آئی ٹی کے میدان میں بھی ان کا درک رکھتے ہیں، مختلف ان کی دلچسپیاں ہیں. لیکن میرا اور ان کا تعلق مختلف حوالوں سے جڑا. میں نے ان کو بہت اچھے انداز میں بڑی عوامی محفلوں میں اشعار سناتے ہوئے دیکھا. میرے مہمان ہیں کراچی سے آصف علی. آصف صاحب السلام علیکم. آصف بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سہیل صاحب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں، بس ذرا نیٹ ورک کی پرابلم ہے. نہیں کوئی بات نہیں آصف بھائی، گفتگو کے لیے، بات کرنے کے لیے تو ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ دے دیا اور ہم بات کر رہے ہیں. آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی موازنہ کر رہے تھے پاکستان اور برطانیہ کے حوالے سے، کیونکہ نغمانہ کا تجربہ بہرحال پاکستان کا بھی ہے اور برطانیہ کا بھی ہے. تو میں نے کہا کہ آصف صاحب سے بھی پوچھا جائے. آصف صاحب، آپ ایک ایسے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں جہاں شعر و ادب کے لیے آپ کو، میں نے دیکھا کہ آپ مختلف ہوٹلوں پہ بھی بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اشعار سنا رہے ہیں. وہ جو روایتی ایک انداز ہوتا ہے شعر کہنے کا، شعر پڑھنے کا، تو جو ماحول میسر آتا ہے، جو حالات گزرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جو خاص کر پاکستان میں ہیں، ان کے پاس زیادہ اچھے مواقع ہیں اچھا شعر کہنے کے، اسی لیے اچھا شعر کہہ رہے ہیں، یا شعر کہنے کے لیے اس قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی؟ نہیں، ماحول جس پر بھی کافی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کراچی کے اندر نارمل سچویشن میں جب وہ کووڈ کی جو
پروسیجر ہے، جب اس میں نرمی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہے باہر نکلتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے اندر جو نشستیں جمتی ہیں، کراچی پریس کلب کے اندر جو ہے وہ نشستیں ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپس کے دوست احباب جو ہیں ایک دوسرے کو فون کر دیا کہ یار آج کہاں ہو، چلو یار آج نشست جماتے ہیں، مشاعرہ کرتے ہیں. تو سب پہنچ گئے 7-8 لوگ. یا وہاں پر آرٹس کونسل میں تو آپ کو پتہ ہے لوگ آرٹسٹوں کا آنا جانا تانتا بندھا رہتا ہے، تو لوگ پھر بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح سے کبھی کبھی 20-30 لوگ بھی ہو جاتے ہیں اور مشاعرہ اس طرح سے بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتا ہے. تب اس سے جو ہے وہ یقینی طور پر انسپریشن بھی ملتی ہے اور یہ پتہ ہوتا بھی کہ باقاعدہ مشاعرہ نہ بھی ہو تو ہم جو دوست احباب جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر کے بس وہ مشاعرہ شروع کر دیتے ہیں. لوگ چلتے پھرتے جو وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اچھا آصف بھائی، آپ نے جو کیونکہ میرے پاس بریک پہ جانا ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جو شعر کہنے کی جو ایک لپک آپ کے اندر آئی، ایک جو جذبہ آیا، وہ کیا کوئی خاندانی حوالے سے تھا، کوئی آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ تھا، یا یہ خدا داد صلاحیت کے طور پہ ہی سامنے آئی چیز؟ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کاروباری ہے، بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے. تو میرے خاندان کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے کوئی علمی ادبی جو ہے کوئی شخصیت جو ہے وہ نہیں رہی ہے. تو پھر ہوا یوں کہ اسکول لائف کے اندر جو ہے جو فرینڈ سرکل جو بنا ڈیولپ ہوا، تو اس سے جو ہے ایک طرح کا کتابیں ایک دوسرے کے گھر سے آنا جانا، لائبریری کے اندر دوستوں کی لائبریری کے اندر کتابیں دیکھنا، کوئی کتاب کبھی اٹھا کے گھر پہ لے آئے پڑھی. تو اس طرح سے ایک جو ہے جو اسکول کے فرینڈس تھے ان سے مجھے جو ہے انسپریشن ملی، اور اس طرح سے میں جو اس طرف جو ہے ادب کی طرف، شاعری کی طرف اور دیگر اصناف جو ہے ادب کی. تو آپ نے کسی کو استاد بھی مانا، کسی کے ساتھ استادی شاگردی والا رشتہ بھی رہا، یا اپنے ذوق سخن کوئی، اپنے شعری مزاج کو ہی اپنا استاد مانا آپ نے؟ نہیں، کوئی باقاعدہ اگر آپ کہیں کہ کوئی اس طرح سے کہ استاد تو میرا نہیں رہا، کیونکہ وقت ہی نہیں ملا. وہ تعلیم سے فراغت کے بعد پھر جاب کے مرحلے، کاروبار کے مرحلے، اسی میں پھر وہ لگ گئے. تو ایسا سچ کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ ایک ریگولر جو ہے استاد کسی کو بنایا ہو. پھر ہوا یہ کہ اب یوں استاد کی ایک طویل لسٹ ہے، تو کسی کے ساتھ وہ فون پہ گفتگو کر لی. پروفیسر سہر انصاری صاحب ہیں آپ کے، پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہیں، اور اس طرح ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب ہیں، اور انور شعور صاحب ہیں. یہ تمام بڑی بڑی شخصیات سینئر شعراء ہیں. ان سے جو ہے سلام دعا، فون پہ گفتگو، کبھی کبھی ملاقات ہو گئی تو ان سے کچھ پوچھ لیا، کوئی ٹپس لے لیا. اس کے بعد ان کے دیے ہوئے ٹپس پر پھر خود مزید تحقیقات کری. تو شوق ہوتا ہے نا پھر، تو اس طرح سے سمجھتے چلے گئے آہستہ آہستہ. اور اس طرح سے جو ہے وہ شاعری کے علم عروض وغیرہ اور نغمگی کے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. بہت خوب، زبردست. آپ نے آصف بھائی جن اصحاب کا تذکرہ کیا وہ بہت بڑے نام، اتنے بڑے بڑے استاد شعراء، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ سب ان کی صحبت میں ہوتے ہیں. وہاں دن بھر رات بھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اشعار سنے جاتے ہیں، نشستیں ہوتی ہیں. تربیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کلاس سے زیادہ جو ہے وہ صحبت میں ہوتی ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ وہ سب صحبتیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر شاداب احسانی کے ساتھ، آفتاب مستر کے ساتھ، ڈاکٹر آفتاب مستر کے ساتھ، ڈاکٹر انور شعور کے ساتھ، کتنے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں. اس پر گفتگو جاری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو ہے یہاں نغمانہ کمل شیخ صاحبہ موجود ہیں مینچسٹر سے، اور آصف علی آصف صاحب کراچی سے موجود ہیں. نغمانہ کی طرف چلتے ہیں. نغمانہ صاحبہ، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے رجحانات کے حوالے سے، مزاجوں کے حوالے سے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نسائیت کے جو جذبے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب ہم شعر کہنے کی بات آتی ہے، شاعری کی بات آتی ہے،
تو پھر احساس سے ماورا تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. ہر شخص محسوس کر سکتا ہے جتنا انقلاب کو، جتنا حدت کو، جتنی محبت کو، خلوص کو، نفرت کو، جذبات کو کوئی ایک عورت محسوس کر سکتی ہے، مرد بھی محسوس کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ نے کوئی راستہ چنا ہے؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جناب میرا رجحان تو صرف اور صرف جو ہے وہ میں انقلابی شاعری کرتی ہوں یا مزاحیہ شاعری کرتی ہوں یا رومانوی شاعری کرتی ہوں، یا آپ کہتی ہیں کہ نہیں، میں جیسا محسوس کرتی ہوں ویسا لکھ دیتی ہوں؟ بے شک آپ نے جو آخری جملہ بولا ہے نا، وہی صادق آتا ہے مجھ پر کہ جو ایک ساحر لدھیانوی کا شعر ہے کہ زمانے نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. واہ. تو یہ ہمارے ہر قسم کے جذبات اس میں ہوتے ہیں جو کہ ایک عورت میں ہوتے ہیں، ایک انسان میں ہوتے ہیں. انہی جذبات کا اظہار جو ہے وہ شاعری میں ہوتا ہے، چاہے وہ دکھ ہو، سکھ ہو، امید ہو، غصہ ہو، غم ہو، محبت ہو، خلوص ہو، اور دنیاوی حالات جو ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے شعر کہنے والوں کے تو اوپر آپ بھی نے کون سا میڈیم اپناتی ہیں زیادہ، نظم کا، غزل کا، آزاد شاعری کا، نثر نگار بھی ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا بہتر ہوتا ہے؟ یہ برابر ہی چل رہے ہیں. کبھی یہ اصل میں یہ تو خداداد صلاحیت ہے، خود سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ لو جی آج غزل لکھ لیں گے، لو جی نظم لکھیں گے. اب جس دن غزل ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، جس دن نظم ہونی ہوتی ہے. میری نظمیں بھی بہت اچھی ہیں جو کہ پسند کی جاتی ہیں. مجھے خود بھی نظم میں ذرا یہ سہولت رہتی ہے کہ آپ کھل کر بات کر سکتے ہو. غزل میں اچھا قافیہ. چلیں نغمانہ، یہ کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ کلام بھی سنتے ہیں، اور میں اناؤنس بھی کرتا چلوں کہ ہماری ٹیلی فون لائن کھلی ہیں، اگر آپ چاہیں کوئی بات کہنا، کوئی سوال کرنا تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. جی نغمانہ، آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ماحول بدلے محفل کا. جی ابھی جو سوال آپ نے کیا اسی کا جواب اس شعر میں ہے کہ شہر آباد محبت کا جہاں پر ہوگا. واہ. شہر آباد محبت کا جہاں پر ہوگا، شعر کہنے کا سلیقہ بھی وہاں پر ہوگا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب. اور بند گلیوں میں بھی رستے کو تلاشا ہم نے، بند گلیوں میں بھی رستے کو تلاشا ہم نے، ہم سا فنکار کہو اور کہاں پر ہوگا. آہا آہا، کیا کہنے، بہت اعلیٰ. یہ اور ابھی آپ نے کہا نظم کی بات ہوئی تھی تو وہ انشاءاللہ ایک نظم شامل کروں گی اور ایک غزل شامل کروں گی. جی شاد. یہ ہے ممکن ہے. اس نظم کا عنوان ہے ممکن ہے کہ سب مشکل ہی صحیح واہ. پھر بھی ممکن ہے اس دل سنگ کو بسمل میں بنا سکتی ہوں. ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے. آداب. اور جس کو تقدیر نے صحرا میں بدل ڈالا ہے، جس کو تقدیر نے صحرا میں بدل ڈالا ہے، پھر اسے صورت گلزار کھلا سکتی ہوں. واہ واہ. اور اس کی نفرت کو بنا سکتی ہوں چاہت اب بھی، اس کی نفرت کو بنا سکتی ہوں چاہت اب بھی، اس کے جیون کو بنا سکتی ہوں جنت اب بھی. واہ. سخت مشکل ہی صحیح پھر بھی ابھی ممکن ہے، سخت مشکل ہی صحیح پھر بھی ابھی ممکن ہے. واہ واہ واہ، چھوٹی کیا سی بات ہے. نظر اور ایک تھوڑا سا مزاج بدلتی ہوں کہ جب شہادت کے لیے وقت چنے جاتے ہیں، سر بلندی کو کہاں پست چنے جاتے ہیں. واہ 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 واہ، پھر پڑھیے گا، بہت خوب. واہ. شہادت کے لیے وقت چنے جاتے ہیں، سر بلندی کو کہاں پست چنے جاتے ہیں. واہ. اور آزمائش کے لیے وقت مقرر ہے مگر، واہ. آزمائش کے لیے وقت مقرر ہے مگر غم منانے کے لیے وقت چنے جاتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، بہت خوب، زبردست. اور جستجو اپنا بنا لیتی ہے رستہ اپنا، جستجو آپ بنا لیتی ہے رستہ اپنا، ہر مسافت کو کہاں دست چنے جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیسی خوبصورت زمین ہے. واہ واہ واہ. جب شہادت کے لیے وقت چنے جاتے ہیں، آزمائش کو کہاں پست چنے جاتے ہیں. واہ، بہت خوب، زبردست، بہت خوب. نغمانہ کمل شیخ صاحبہ کی شاعری سننے کے بعد اب اس وقت یہ جی چاہ رہا ہے کہ آصف بھائی آپ کے رجحانات پر تو بعد میں بات ہوگی، پہلے چاہتے ہیں کہ آپ کا کلام سنا جائے. جی عطا کیجیے. جی آصف بھائی. کچھ دو تین غزلوں سے جو ہے اشعار جیسے جی. ہے کیسی ظلمت نہ ہاتھ کو ہاتھ دے دکھائی، شراب ڈھونڈو
واہ ہے کیسی ظلمت نہ ہاتھ کو ہاتھ دے دکھائی چراغ ڈھونڈو، واہ ہے کون ساتھی ہے کون دشمن نہ دے سجھائی چراغ ڈھونڈو۔ آہا ہا کیا بہت بات ہے، بہت اچھا، واہ واہ یہ داغ ملتی ہے بچے سے بھی۔ وہ کس کا سر ہے؟ جی رحمانہ صاحب کچھ کہا آپ نے؟ ہلو، جی 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 آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے بالکل جی۔ یہ پیر کس کے وہ کس کا سر ہے، یہ بال کس کے وہ کس کا پر ہے، واہ کیا مصرع ہے، یہ پیر کس کے وہ کس کا سر ہے، یہ بال کس کے وہ کس کا پر ہے، پتہ چلے گا مگر اب ابھی چھوڑ کر لڑائی قرار دیں گے۔ واہ 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 کیا بات ہے، بہت خوب، یہ پیر کس کے وہ کس کا سر ہے، یہ بال کس کے وہ کس کا پر ہے، پتہ چلے گا مگر ابھی چھوڑ کر لڑائی قرار دیں گے۔ واہ پھر دیکھیے گا، ارے یہ بندوق تیر خنجر یہ چاقو پتھر کہاں سے لائے، واہ کیا بات ہے، کیا مصرع ہے، تیر خنجر یہ چاقو پتھر کہاں سے لائے، عجیب ہو دے رہا نہیں کیا تمہیں سنائی چراغ ڈھونڈو، ہاں 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 کیا بات ہے، چراغ ڈھونڈو کی جو ردیف ہے بڑی کمال ہے، چراغ ڈھونڈو، اب اس اندھیرے کی روشنی میں، اب اس اندھیرے کی روشنی میں چلو کہ ماضی پہ غور کر لیں، واہ اب اس اندھیرے کی روشنی میں چلو کہ ماضی پہ غور کر لیں، اتر کے من میں سب اپنے اپنے کرو صفائی چراغ ڈھونڈو، ہاں 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 اتر کے من میں سب اپنے اپنے کرو صفائی چراغ ڈھونڈو، واہ چلو اٹھو دیر ہو نہ جائے کہ ہاتھ یہ راکھ ہو نہ جائے، واہ چلو اٹھو دیر ہو نہ جائے کہ ہاتھ یہ راکھ ہو نہ جائے، رگڑ رگڑ کر ہتھیلی اپنی یہ لو جلائی چراغ ڈھونڈو۔ آپ ڈھونڈو، واہ یہ ایک غزل تھی۔ اب سر ایک یہ اور غزل ماشاءاللہ ہے۔ میں اس غزل پہ پہلے بھی میں نے آپ سے جب کل بات ہو رہی تھی ہم کر رہے تھے، آپ اسی لیے ہاں select out کیے۔ میں نے یہ کہا تھا نا کہ طویل بحر میں اس طرح اس کو نبھانا، کیونکہ عموماً طویل بحر میں لوگ نکل جاتے ہیں آگے، تو یہ تجرباتی غزل تھی یا آپ کا مزاج اسی طرح کا، اسی طویل بحر میں کہنے کا بھی مطلب وہ ہوتا ہے نا، ایک جذبے بھی ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ میری بات بھی مکمل ہوتی ہے، چھوٹی بحر میں مکمل نہیں ہو پاتی شاید؟ یہ یوں ہے کہ یہ جس بحر میں کہی غزل، اس کو کہتے ہیں بحر جمیل، بحر جمیل کہتے ہیں اس کو، اور اس کی خصوصیت یہ بحر کی کہ اس بحر کے اندر کئی نظمیں، پابند نظمیں کہی گئی ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس میں غزل کہتے ہیں تو اس غزل کے اندر جو ہے آپ اگر غزل مسلسل کہیں گے تو یعنی کہ غزل اور نظم دونوں کا احساس جو ہے شامل ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست، بہت اچھا انداز تھا، کیونکہ میں اصل میں آپ کی چیزیں دیکھ رہا تھا، آپ کے کام کو بھی میں نے دیکھا، آپ نے ایک تنظیم ہے آپ کی، مماثلات اسرار تخلیقی فورم، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے ناظرین تک معلومات پہنچائیے، اور اس کے کیا کام ہے، کیا کام کرتی ہے یہ تنظیم؟ یہ ہمارے دوست ہیں مرحوم اسرار حسین شاکی، اچھا، 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے ہی صحافی تھے، دانشور تھے، فلاسفر تھے، شاعر بھی کمال سے ہوئے۔ اس کی کوئی چیز سب کر ابھی تک آئی نہیں، تو ہم دوست احباب جو ہیں وہ اسی کا انتظامات کر رہے ہیں نکالنے کی۔ تو انہوں نے جو ہے یہ پلیٹ فارم بنایا تھا مماثلات کے نام، پھر جو ہے ان کا اتفاق سے 5-6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی یاد میں جو ہے ہم نے نام کو مماثلات اسرار کر دیا۔ اور جو اسرار صاحب تھے وہ بڑے ہی زیلس تھے، وہ اردو ادب کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اردو ادب کے اندر جو ہے نئے نئے موضوعات، فلاسفی سے، سائنس سے جو ہے موجودہ علوم جو ہے وہاں سے جو ہے موضوعات سے نکال کر کے افسانے لکھے جائیں، ناول لکھا جائے، تاکہ مغرب کے جو ہے برابر آیا جا سکے، اور ہماری اردو ادب جو ہے وہ مغرب کے اندر بھی دیگر زبانیں بولنے والے ادیب جو ہیں ان تک ٹرانسلیشن پہنچے۔ تو یہ ان کا مشن تھا۔ اس مشن کو اب ان کے جانے کے بعد سے ہم نے جو ہے کیری آن کیا۔ اب آپ کی تمام حضرت کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے۔ تو مختلف پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر، فلاسفیکل سبجیکٹ پر بھی لیکچر ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، مشاعرے بھی ہوتے ہیں، شام افسانہ بھی منائی جاتی ہے، اور مختلف
ادب کی بڑی اچھا میں آصف بھائی شخصیت آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، پھر میں نغمانہ کی طرف چلوں گا۔ برطانیہ میں تو ہمیں مسائل ہیں، ادبی تنظیموں کے حوالے سے مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، یا ظاہر ہے وسائل کم ہیں، لوگ کم ہیں، مختلف تقریبات کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، زبان اٹ سیلف موجود ہے، وہاں تو لوگ بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ادبی تنظیمیں بھی بے تحاشا ہیں، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادبی تنظیمیں جو ہیں یہ واقعی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، یا یہ انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا سوال بھی پوچھا جائے نا، ذرا ہلکے پھلکے انداز میں آپ سے بات بھی پوچھی جائے۔ بات کو جانے دیں۔ یہ ٹرینڈ جو آپ نے بتایا یہ میجر ٹرینڈ تو ہے ہی نہیں، یہ سوال آپ تک آئے گا بھی، آپ تک بھی آئے گا۔ جی جی آصف بھائی۔ جی سہیل بھائی، یہ کہہ رہا تھا کہ میجر ٹرینڈ تو کچھ ایسا ہی ہے باہمی ستائش والا، اور یہ کہ مشاعرے جو ہے ادب کے اندر مشاعروں کا بڑا فیشن چل گیا ہے، یعنی کہ 10-12 شعراء کو بلایا اور مشاعرہ کروا دیا، ٹھیک ہے، اور چائے اور بسکٹ یا کھانا کر دیا اور چلو بھائی ہو گیا۔ اب لیکن یہ کہ آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اگر سنجیدہ کام کرنا ہے تو پہلے تو آپ کو ایسے لوگ ڈھونڈنا پڑیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں جو کہ سینئر رائٹر ہیں، بہت اچھے اچھے شاعر ہیں اور دیگر اصناف میں لکھنے والے موجود ہیں، مگر وہ اسی فیشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ باہمی ستائش والے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ہاں، وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کرنا نہیں، ہم تو کیا کریں اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق تو ادب سے، ہمارا تعلق فیشن شو سے نہیں ہے، تو ہم کیوں فیشن شو سے ہیں۔ جی چلے، یہ آپ کی رائے تو ہم نے لی پاکستان کے حوالے سے، میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں برطانیہ کے حوالے سے بھی رائے سننے میں۔ جی نغمانہ کیا کہیں گی آپ؟ جی پہلے ایک دو شعر نہ سنا لوں تاکہ ہاں لوگ جی بالکل سنائیے، بالکل سنائیے۔ پھر اس کے اوپر رائے دیتی ہوں۔ تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی چیز ہے کہ سلجھا رہا ہے زلفیں، ہاں، الجھا رہا ہے ہم کو، واہ، آنکھوں میں میں چھپا کر ترسا رہا ہے ہم کو، واہ، اور انسانیت تو دیکھو اس شخص بے وفا کی، واہ، کھا کر ہماری قسمیں جھٹلا رہا ہے ہم کو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ دنیا کی ٹھوکروں سے واقف نہیں ابھی وہ، دنیا کی ٹھوکروں سے واقف نہیں ابھی وہ، دنیا کی آرزو میں ٹھکرا رہا ہے ہم کو۔ واہ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ زرار بھائی یہ شعر دیکھیے کہ کہتا ہے ہجر کی کچھ نہ دل کی پوچھتا ہے، واہ، موسم کا ذکر کر کے بہلا رہا ہے ہم کو، موسم کا ذکر کر کے بہلا رہا ہے ہم کو، واہ، سلجھا رہا ہے زلفیں، الجھا رہا ہے ہم کو۔ اور شعر عرض کرتی ہوں کہ جھوٹا ہے جھوٹوں کی بولے گا زباں آ کر، قدموں میں بیٹھے گا لے لے گا جہاں آ کر، واہ واہ، اور باتوں میں چاہت کی شیرینی گھولے گا، زلفوں کا ایک ایک خم ہاتھوں سے کھولے گا، واہ، یوں نہر وہ چاہت کی جاری پھر کر دے گا، مدہوشی کا عالم طاری پھر کر دے گا، میں دھوکا کھا لوں گی پھر اس کی باتوں کا، وہ چین چرا لے گا پھر میری راتوں کا، واہ، پھر چین چرا لے گا وہ میری راتوں کا، مانا بے دردی ہے پھر چھوڑ کے جائے گا، وہ کسی بہانے سے منہ موڑ کے جائے گا، واہ، اس کا ہر جائی پن اس کی مجبوری ہے، اس کا ہر جائی پن اس کی مجبوری ہے، اس کی خاطر میرا جینا بھی ضروری ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت نظم آپ نے سنائی، بس دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب میں چاہوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے، آپ سے اس جواب لے لیں، پھر ہم آصف صاحب سے بھی کچھ کلام سنتے ہیں۔ جی جی کھڑا کھڑا جواب کیا میں دوں آپ کو؟ چلیے جو بھی ہے دے دیں، انجمن ستائش باہمی والا جواب دے دیں۔ بات اپنی اپنی پیٹ تھپتھپاتے ہیں سارے بہت زیادہ، یہ بات ٹھیک ہے، سچ ہے، اس میں مفر نہیں ہے، اس سے ہم فرار نہیں حاصل کر سکتے، اپنی پیٹ ستائش جو ہے وہ بہت۔ چلیے لیکن ادب کی خدمت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں تنظیمیں جو بھی ہیں اپنے اپنے جہاں ہیں وہ اپنی جگہ، ایک آفتاب ہے چمک رہا ہے، اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ آصف بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں، میں کیونکہ وقت کی قلت ہے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا کچھ کلام اور ہم سن سکیں، ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں۔ مجھے تھوڑی سی آواز سلو آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا تیز اگر بول سکیں تو۔ اچھا ایک دوسری غزل جو کیا ہے آپ کے لیے وہ
نظر نظر کے زاویے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، نظر نظر کے زاویے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، واہ الگ الگ ہیں راستے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ۔ واہ کیا بات ہے، بڑی منفرد زمین ہے جناب آپ کے کلام میں، کیا بات ہے۔ وہ جوابی دادا دکھا تھا ایک واقعہ کسی کو کیا تو کیا، واہ دکھا تھا ایک واقعہ کسی کو کیا تو کیا، تمہیں ہم نے واقعے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، واہ واہ۔ تمہیں ہم نے واقعے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، یہ کس جگر سے راستوں نے میری راہ روک لی، آہا کیا بات ہے۔ یہ کس جگر سے راستوں نے میری راہ روک لی، کھلے ہیں آ کے سامنے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، واہ واہ یہ سانحہ ہوا ہے یوں کہ ایک ہی مقام پر، یہ سانحہ ہوا ہے یوں کہ ایک ہی مقام پر، ایک ہی مقام پر، ملے آ کے ہاتھ سے کہیں کہیں سے پہ، کچھ کہیں سے کچھ، آخر سے ہے جی حرم مزار خان کا سڑک دکان میں کدا، واہ حرم مزار خان کا سڑک دکان میں کدا، مجھے ملے میرے پتے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، آہا ہا 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 کیا بات ہے، مجھے ملے میرے پتے کہیں سے کچھ کہیں پہ، ادا۔ واہ واہ۔ آصف بھائی اگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی نظم بھی اگر ہمیں سنائیں تو ہم ذرا تھوڑا سا اس کا رنگ بھی دیکھیں آپ کے ہاں، کیونکہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، آپ کی حلقہ ارباب ذوق نے بے تحاشا محفلیں منعقد کی، مختلف تنقیدی نشستیں منعقد کی، افسانے کی نشست منعقد کی، آپ نے تو بہت کام کیا آن لائن ابھی ان دنوں میں نے دیکھا پچھلے 1.5 سالوں میں، نظم پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ جی تقریباً 16 مہینوں سے ڈیلی نشستیں آن لائن ہو رہی وداؤٹ اینی گیپ، جی 13 مہینوں سے کیا مجھے تھوڑا سا 15 مہینے ہوتے ڈیلی وداؤٹ اینی گیپ، اور ہم سینئر کو بھی باہر لا رہے ہیں ٹیلنٹ کو، اور جونیئر کے اندر بھی اسپارک جہاں میں نظر آتا ہے ہم اس کو پلیٹ فارم پہ لا کر ان کو ریکلاس کراتے ہیں، ان کو افضل کرتے ہیں۔ جی تو ایک نظم ہے، جی ارشاد، نظم کا عنوان ہے سرگم۔ جی ارشاد۔ اب اور تجھ کو بتاؤں کیسے زبان سمجھے نہ تو کوئی بھی، واہ اب اور تجھ کو بتاؤں کیسے زبان سمجھے نہ تو کوئی بھی، حروف الفاظ کیا کہیں گے یہ شاعری بھی نہیں ہے کافی، واہ کہوں میں کیسے لکھوں میں کیسے سروں کی اپنی علامتیں ہیں، خط و کتابت سے بڑھ کے تو جو ملے گی مجھ سے بتاؤں گا میں، خدا کی اپنی کہانیاں ہیں سروں کی اپنی حفاظتیں ہیں، کیا بات ہے، شار پر انگلیاں بٹھا کر انہیں کچھ کو سناؤں گا میں، واہ خدا کی اپنی نشانیاں ہیں سروں کی اپنی کرامتیں ہیں، دماغ چہرہ بدن ہٹا کر جو روح تک پھیل جاؤں گا میں، واہ وہ بہر ساتوں وہ ساتھ آکاش ہے کیا میں تجھ کو بتاؤں گا میں، واہ یہ بند کر کے تیری یہ آنکھیں جو تار کو توڑ جاؤں گا میں، آہا آہا اور تجھ کو بتاؤں کیسے زبان سمجھے نہ تو کوئی۔ واہ 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 کیا کہنے، بہت خوب، زبردست جناب، بہت اعلیٰ۔ آصف بھائی آپ کا کلام اور نظم اور خاص کر آپ کی غزلیں سنی، بڑا لطف آیا۔ نغمانہ کی طرف چلتے ہیں۔ نغمانہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، مختلف موضوعات پہ ہم بات کریں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ایک رنگ خالص مزاح کا بھی ہے، تو کیا کچھ ایک کلام ہمارے ناظرین تک مزاح کے حوالے سے بھی پہنچے گا؟ جی ضرور، وہ پھر یہ نہ کہیے گا ریپیٹ ہو گیا، کیونکہ وہ ریپیٹ کروایا جاتا ہے۔ جی نہیں بالکل سنائیے جناب۔ تو عرض کرتی ہوں کہ میں اگر ناز نخروں کی پالی نہیں، ہوں تیرا ماضی بھی کوئی مثالی نہیں، واہ واہ واہ، میں اگر ناز نخروں کی پالی نہیں، تیرا ماضی بھی کوئی مثالی نہیں، مثالی نہیں، اور میری فطرت ہے کہتی ہوں سچ میں صنم، آپ نے میری چاہت سنبھالی نہیں۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ اور شعر عرض کرتی ہوں کہ تم تڑپتے ہو میرے لیے رات دن، اس قدر بھی مجھے خوش خیالی نہیں۔ واہ واہ واہ، اس قدر بھی مجھے خوش خیالی نہیں، واہ
اور دل سے دل کا ہے مطلوب رشتہ مجھے، ہوں، وقت کی شاعرہ ہوں سوالی نہیں۔ واہ واہ، وقت کی شاعرہ ہوں سوال ہی نہیں، واہ واہ، بہت خوب۔ اور آپ مصروف ہیں تو رہیں باخدا، آپ مصروف ہیں تو رہیں باخدا۔ آج کی شام میری بھی خالی نہیں۔ واہ، کیسا زبردست جواب ہے، آج کی شام میری بھی خالی نہیں۔ اور کیوں نہ عزت کریں لوگ میری کنول، ہوں، کیوں نہ عزت کریں لوگ میری کنول، میں نے پگڑی کسی کی اچھالی نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں نے بہت پگڑی خوب۔ کسی کی اچھالی نہیں، میں اگر ناز نخروں کی پالی نہیں، تیرا ماضی بھی کوئی مثالی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ ملیں گے ہمیں، آپ کے پاس تو سمے ہی نہیں، ہوں، اور آپ سے کیا کوئی شکایت ہو، آپ میرے لیے بنے ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، آداب۔ واہ واہ۔ جی آپ جاری رکھیں، کچھ تھوڑا سا اور سننا چاہیے بھائی، یہ تو بڑا مزیدار ہے۔ فرمائشیں آ رہی ہیں ہمارے کان میں، ٹاک بیک میں آواز آ رہی ہے کہ واہ واہ واہ۔ جب کسی اور کو پہلو میں جگہ دی ہوگی، ہاں، میری تصویر بھی ٹیبل سے ہٹا دی ہوگی۔ واہ، پھر پڑھیے گا، واہ واہ۔ جب کسی اور کو پہلو میں جگہ دی ہوگی، میری تصویر بھی ٹیبل سے ہٹا دی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، میری تصویر بھی ٹیبل سے ہٹا دی ہوگی، واہ واہ واہ۔ اور نئی دلہن کی طرح تم نے سجا کر کمرہ، واہ، میری ہر چیز پہ زنجیر لگا دی ہوگی۔ ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، خالص نسائی جذبہ، واہ واہ واہ۔ کسی مجرم کی طرح ذکر کیا ہوگا میرا، ہوں، کسی مجرم کی طرح ذکر کیا ہوگا میرا، جھوٹ سچ کوئی کہانی بھی سنا دی ہوگی۔ واہ واہ۔ اور تیرے آنگن سے میں انجان بنی گزری ہوں، ہوں، تیرے آنگن سے میں انجان بنی گزری ہوں، زرد پتوں نے میری چاپ سنا دی ہوگی۔ ہاں 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 ہاں، جب کیا کسی بات ہے، کو پہلو میں جگہ دی ہوگی، میری تصویر بھی ٹیبل سے ہٹا دی ہوگی۔ کیا بات ہے، بہت خوب نغمانہ صاحبہ، کیا زبردست آپ نے ایک ماحول بنا دیا ہے۔ میں واپس چلتا ہوں کراچی، اور آصف بھائی سے بالکل میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ آصف بھائی، ایک سلسلہ تو جڑ گیا ہے، لندن سے لے کر کراچی تک، پاکستان سے لے کر برطانیہ تک، ہم سب جڑے ہوئے ہیں اس آن لائن کے ذریعے۔ آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کا مستقبل، اور کیا کہیں گے آنے والے ادب کے بارے میں جو اب اس سے تخلیق پا رہا ہے؟ یہ کووڈ-19 کی جو صورتحال ہوئی ہے، اس کی جو آمد ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ ایک نئی ڈائمنشن کی طرف جو ہے جا رہا ہے۔ ہر جگہ جو ہے، ہر چیز کے اندر یہ انقلاب آیا ہوا ہے، تو ادب کے اندر بھی جو ہے ہم انقلاب سے دو چار ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جو پرانے نظام ہے، جو پرانی روش تھی، وہ ٹوٹ کا شکار ہے، وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور نئے رجحانات جو ہیں، نئے امکانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو نئے رجحانات اور نئے جو سہولیات ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے، جو کہ آئی ٹی بیسڈ جنریشن ہے، اس کے ہاتھ میں ہم ادب کو جو ہے اسی پیکنگ کے اندر جو ہے ان کو آگے ٹرانسفر کریں، اور اس کو وہ لے کر کے آگے چلیں۔ یہ بہت خوشائیں ہے، اور یہ اس سے بہت ہی بڑا ادب جو ہے، میں دیکھا ہوں کہ اردو ادب جو ہے آگے جا کے بہت ترقی کرے گا۔ واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ آصف بھائی، آپ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے۔ میں چلتا ہوں نغمانہ، بالکل آخر میں آپ کیا پیغام دیں گی، کیا پیغام دیں گی اور کیا کہیں گی، خاص کر جو ادبی تقریبات اب آئندہ انشاءاللہ ہونے والی ہیں، ادب کے جو رویے نئے ترتیب پانے والے ہیں، بالکل مختصراً کیا کہیں گی اس پہ؟ جی، میں یہی کہتی ہوں کہ جئیں اور جینے دیں، اور جو کام کر رہا ہے کچھ نہ کچھ اپنے حصے کی شمع ہی جلا رہا ہے، صحیح تو بات ہے۔ اسے کوئی اپریشیٹ کریں، خوش ہوں، دوسروں کے ایک اکیلا کچھ نہیں ہوتا، اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں اور اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں۔ اور آپ کا بے حد شکریہ، بہت اچھا لگا، بہت لطف آیا۔ انشاءاللہ یہ محفلیں جاری رہیں گی، اور آپ کو بھی میں انویٹیشن دے رہی ہوں آن ایئر بھی، آپ ضرور تشریف لائیے گا دونوں پروگرامز میں، اگر ہو سکے تو ایک پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا۔ بہت شکریہ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مینچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آصف صاحب پاکستان سے، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگوں اور مختلف علاقوں میں رہنے والوں سے جب بات ہوتی ہے ادب پہ، تو یقینی طور پہ لگتا ہے کہ شاید رجحانات مختلف ہوں گے، شاید رویے مختلف ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے ان مسافروں کی منزل ایک ہے، یہ ایک ہی طرف، ایک ہی سمت چل رہے ہیں، اور ان کا صرف اور صرف ایک کام ہے کہ کس طرح اپنے ادب کی، اپنی زبان کی خدمت کی جائے،
کس طرح اس زبان کی ترویج کی جائے، کس طرح اس کے ادبی ورثے کو بچا لیا جائے، کس طرح آن لائن مشاعرے ہوں، روبرو مشاعرے ہوں، تقریبات کا انعقاد ہو، کسی طرح لوگ ادب سے جڑے رہیں، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ادب سے جڑے رہیں۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔